بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی اور وہ دنیا پہ آیا، اور دنیا پہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ڈھال لیا اور اصل جو مقصد تھا اس سے وہ غافل ہو گیا۔ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی تخلیق ایک پانی کی بوند سے ہوئی، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک نطفے سے، ایک پانی کی بوند سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ایسا نطفہ کہ جو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور اس ایک ناپاک بوند سے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پھر ایسے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور اس کے اندر ایسی منزہ اور پاک چیزیں لے کے آیا۔ رب ذوالجلال کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک اچھی صورت کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا اور اس کو اتنا متبرک کیا، اس کو اتنی تعظیم، اتنی رسپیکٹ، اتنی ویلیو دی انسان کو کہ اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ہمارے اس کائنات دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی کائنات کتنی وسیع و عریض ہے، کہ صرف انسان ہی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر کتنی مخلوقات ہیں رب ذوالجلال کی کہ ہماری جو نظر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب ہے، اور یہی جو ہے صرف دنیا ہے۔ نہیں، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ مالک ہے مشرقوں کا اور اللہ مالک ہے مغربوں کا۔ یعنی اس ایک مشرق اور مغرب نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کا لفظ استعمال کرتا، لیکن کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ کائنات کے اندر کتنے مشرق اور کتنے مغرب ہیں، یہ ہماری عقل سے بالا تر ہیں، کہ اور اتنی مخلوقات ہیں اس کے وسیع و عریض کائنات کے اندر، اور اس کے اندر انسان جو ہے وہ اس میں سے ایک انڈیویجول چیز انسان بھی ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پروان چڑھایا اور اس کو ایک رسپیکٹ، ایک ویلیو دی کہ اسے تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور ممتاز کیا۔ دنیا پہ جو ہے وہ ہماری نظر کے اندر تین طرح کی مخلوقات ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جن کو عقل دی گئی ہے اور ساتھ جو ہے وہ شہوات بھی دی گئی ہیں۔ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جن کو عقل دی گئی ہے لیکن شہوات نہیں دی گئی، اور ایک مخلوق ایسی ہے جن کو شہوات دی گئی ہیں لیکن ان کو عقل نہیں دی گئی۔ وہ تین مخلوقات کون سی ہیں؟ کہ ایک ہے فرشتے، جن کو اللہ نے عقل سے بھی ممتاز کیا ہے، ان کے پاس عقل بھی ہے لیکن ان کے پاس شہوات نہیں ہے۔ اور جانور ہیں، حیوانات، ان کے پاس شہوات ہیں، عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے بھی ممتاز کیا اور شہوات بھی جو ہے اس کو دی گئی۔ اب انسان اگر شہوات کے ہوتے ہوئے عقل سے کام لے تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے کام لے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور انسان کی تب تخلیق ہو گئی، انسان اس دنیا پہ آ گیا، اور اس دنیا پہ آنے کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کو جو ہے اس پوری کائنات کو اس کے لیے روشن کیا۔ یہ جتنے آپ کو کائنات کا رنگ و روشن نظر آتا ہے، یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ کھیتیاں، حیوانات، نباتات، سارے انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہر چیز جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ اس کا محور انسان ہے، کہ ہر چیز انسان کے فائدے، انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی۔ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے ہے، چاند اس کو خوبصورتی اور روشنی دینے کے لیے ہے، یہ کھیتیاں انسان کے لیے اگائی گئیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے اگایا گیا۔ اور سب کچھ اگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مقصد بھی یاد دلایا انسان کو، کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ انسان اس دنیا پہ آیا ہے تو رب ذوالجلال کی عبادت کرنے آیا ہے۔ اور حالانکہ رب ذوالجلال کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے فرشتے بہت ہیں کہ جو اس کی عبادت کے جو ہے اندر جو ہے وہ مگن ہیں، لیکن انسان کو ایک چیک کرنے کے لیے، انسان کو اس معاملے میں دیکھنے کے لیے کہ انسان کو ہر چیز دینے کے بعد یہ ہماری طرف کتنا آتا ہے، یہ ہماری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا، یہ ہماری جو ہے وہ دی کر چیزوں پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ فرمایا زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال لے کے آئے؟ یعنی تمہارے پاس دنیا بھی ہے، یہ دنیا کی آلائشیں ہیں،
یہ دنیا کی خوبصورت جو ہے وہ روشنی تمہارے سامنے ہے، تمہیں شہوات بھی دی گئی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا گاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ یاد کرتے ہو، کہ جو رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ انسان کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ہماری طرف آئے، ہماری عبادت کرے، ہماری بارگاہ کے اندر جھکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اس بات سے غافل ہو گیا، جو مقصد اس کا تھا اس کائنات کے اندر آنے کا، اس نے اس مقصد کو جو ہے وہ چھوڑ کے تو دنیا کی طرف جو ہے وہ چل دیا۔ یہاں پہ آ کے اس نے دنگا فساد کرنا بھی شروع کیا، انسان نے لڑائی جھگڑے کرنے بھی شروع کر دیے، انسان نے جو ہے وہ انسانوں کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا۔ دنیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم و ستم بھی ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حق تلفی بھی کی جاتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کیا مقصد ہے، میری کیا جو ہے وہ ویلیو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، کیا میں اس ویلیو کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ انسان کو دیکھا جائے تو اس انسان کی جو یہ جب دنیا پہ آیا تھا تو یہ بھٹکتا پھرتا تھا، اس کو کہیں جہاں پہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا اصل معبود حقیقی کیا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی کا تقدس کہیں کہیں پہ پامال ہوا ہے۔ انسان نے آگ کو خدا مانا، انسان نے جو ہے وہ پتھروں کو خدا مانا، انسان نے جو ہے وہ سورج کو خدا مانا، حتیٰ کہ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے کہ جو سمندروں کے اندر مچھلی پکڑنے والا کیچوا ہوتا ہے، انسان نے اس کو بھی اپنا جو ہے وہ معبود اور خدا تصور کیا۔ لیکن یہ ساری انسان کی حماقت تھی۔ لیکن اصل جو ہے رب ذوالجلال جس نے پیدا کیا تھا، هو الذی، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اصل وہ خالق حقیقی تھا۔ اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اس راستے پہ آؤ تو انسان کو راہ ہدایت ملی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ راہ ہدایت پہ آ کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے مقصد کو یاد رکھے۔ تو اس لیے جو ہے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں ہوں کون اور میرا کیا مقصد تھا اور میں کس لیے دنیا پہ آیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ زندگی گزاریں، اور اس سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔